السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر نئی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی سائرہ نامی لڑکی کی ہے۔ سائرہ سانولی رنگت کی ایک نو عمر اور نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ بالوں کی لمبائی گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، انسان اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جاتا۔ اس کی سانولی رنگت میں معصوم سا چہرہ۔ اس کی ایک عادت تھی کہ روزانہ شام کے وقت نہایا کرتی اور مغرب کے بعد چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھنے کا اس حد تک شوق تھا کہ اس نے کبھی بھی بال نہیں باندھے تھے۔ ماں بہت کوشش کرتی کہ وہ بال باندھا کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہی ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ وقت ویسے بھی جلد گزرتا ہے، لیکن حسین لڑکی ہو تو پھر وقت شاید زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ سائرہ بھی بہت جلد اس عمر کی ہو گئی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ پھر ایک دن اس کی شادی طے ہو گئی۔ جب سے سائرہ کی شادی طے ہوئی تھی، اس پر نکھار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور آخر شادی کا دن آ ہی گیا۔ شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شادی بھی شروع ہو گئی، لیکن سائرہ کی شام کو چھت پہ جانے کی روٹین وہی رہی۔ مایوں کی رات اسے اپٹن لگا دیا گیا اور سارا دن اسے چھت پر جانے کا موقع نہ مل سکا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہت بے چینی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی دھیرے دھیرے سے اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والے کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ اس میں کچھ ایسی تڑپ تھی کہ سن کر اس کی طبیعت اداس بوجھل ہونے لگی۔ پھر وہ خود بخود ہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ گھر چونکہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے کسی نے اس کی غیر حاضری محسوس نہ کی۔ سردیوں کی سرد ترین رات تھی۔ مہمانوں کے لیے بستر لگانے کا وقت آیا تو اس کی چھوٹی بہنیں چھت پر موجود سٹور سے بستر نکالنے گئیں کہ اچانک ان کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ سائرہ چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے سبھی مہمان پریشان ہو گئے اور زیادہ پریشانی اس سے بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ سائرہ کی ماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سائرہ کو ہوش آنے لگا۔ اللہ کے کلام میں برکت سے اس کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ گھر میں اس صورتحال پر شدید خوف کا عالم تھا۔ سب کے چہروں پر بے پناہ تشویش تھی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر وہ ایک دوسرے شہر آ گئی، جہاں اس کا گھر شہر سے کچھ دور ایک غیر آباد علاقے میں تھا، جہاں بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے اور وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر۔ یہ 2 منزلہ گھر دیکھنے میں بہت پرانا تھا۔ اس کی تعمیر میں گزرے وقتوں کی عظمت کی نشانات چھپے تھے۔ نشانات بھلے ہی مخدوش تھے، لیکن عظمت رفتہ کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کا مرکزی داخلی دروازہ انسانی ہاتھ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ داخلی دروازے سے متصل سیڑھیاں، اس سے آگے وسیع بیٹھک، جہاں سے چند قدم کے فاصلے پر وسیع دالان اور اس کے دوسری طرف رہائشی کمروں کی قطار۔ اس جگہ ٹوٹل 4 گھر تھے اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 600 قدم دور ایک قبرستان، جس میں بمشکل 12-15 قبریں ہوں گی۔
اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری بھی تھی، وہ بھی قبرستان تھا جو غیر مذہب عیسائیوں کا تھا۔ اس کے علاوہ جو یہ آبادی تھی وہ بھی مختصر تھی، لیکن یہاں سے کم از کم آدھا کلومیٹر دور تھی۔ سائرہ کا کمرہ اوپر والی منزل پہ تھا۔ گھر کی دائیں سمت والی دیوار کے باہر جو درخت تھا وہ اوپر آتے ہوئے ان کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ درخت اس سے بھی بلند تھا جو کھڑکی سے اوپر جاتے ہوئے چھت تک پہنچ جاتا تھا۔ شادی سے پہلے سائرہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ کبھی کبھار وہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا، لیکن سسرال والوں نے بھی اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ اکثر لوگ سوتے میں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ جب اسی طرح وہ چیخیں مارتی ہوئی جاگی تو اس کا شوہر بھی چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ سبھی گھر والے بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئے۔ سائرہ کی تو سمجھ آ گئی، لیکن اس کے شوہر نے کیوں چیخ ماری؟ اس بارے میں سب فکر مند تھے۔ اس کا شوہر کمر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے بیڈ پہ جھک کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی قمیض اٹھا کر جب کمر دیکھی گئی تو اس پر بہت بڑے سائز کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ نیلے رنگ کے اس لیے کہ جب بہت زور سے تھپڑ مارا جائے تو اس جگہ پہ خون جم جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پراسرار واقعے سے تمام لوگ سہم گئے۔ سلیم بہت فکر مند تھا۔ سائرہ کی جو حالت تھی وہ تو الگ بات تھی، لیکن جب اس کی کمر پہ تھپڑ کا نشان پڑا تو وہ مخمصے میں پڑ گیا۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے ذہن میں 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ واقعہ کسی اور مخلوق نے ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سائرہ نے سوتے میں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی کمر پہ تھپڑ مار دیا۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جس کے بعد اسے واپسی دبئی چلے جانا ہے، تو بہتر رہے گا کہ وہ سائرہ کو لے کر ہنی مون کے لیے نکل جائے۔ اس نے 2 مقامات کا فیصلہ کیا، پہلے لاہور، پھر وہاں سے مری سے سیدھا واپس گھر۔ عزیزوں کے ہاں ٹھہرنا تھا اور مری میں ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ ان کو لاہور میں وہ بہت جگہوں پہ گھومے۔ سائرہ کو سب سے زیادہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد پسند آئی۔ سلیم کے کزن نے کہا کہ پہلے شالیمار باغ چلتے ہیں، پھر وہاں سے مقبرہ جہانگیر چلے جائیں گے، اور پھر وہاں سے واپسی پہ رنگ روڈ سے سیدھے گھر چلے جائیں گے، جو ان کے لیے وہ شاہی قلعے سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ وہاں آدھا گھنٹہ رکنے کے بعد واپسی اسی راستے سے ہوتے ہوئے وہ مینار پاکستان کی دائیں طرف سے گزرتے ہوئے ٹریفک کے ہجوم کے ساتھ ساتھ راوی کے پل کو پار کر کے شادرہ کے مکان پہ جا نکلے۔ وہاں کے رخ کرنے کے بعد شاید 2-3 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ مقبرہ جہانگیر پہنچ گئے۔ یہ مقبرہ لاہور سے باہر ہونے کی وجہ سے، دوسرے ہمارے مجموعی معاشرے روپے کی وجہ سے ایسے ہی ہے جیسے سوتیلا ناپسندیدہ بچہ جو لوگ تاریخ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ وہ لاہور تاریخی عمارات گھوم بھی جائیں تو بہت سو کو پتہ ہی نہیں کہ مقبرہ جہانگیر لاہور سے باہر شادرہ کے مکان پہ ہے۔ جس وقت یہ لوگ پہنچے تو اکا دکا لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے ویرانی زیادہ چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد سے ہی سائرہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ سلیم اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا اور دوسری خاتون کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک اس کے سامنے ایک ملنگ بچہ آ کھڑا ہوا جس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی دھوتی سی باندھ رکھی تھی
اور اوپر پھٹا پرانا سا چوہا۔ اس طرح انہوں نے اپنا ہنی مون انجوائے کیا اور پھر وہ مری چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ سائرہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے سسرال میں سبھی نہایت اچھے اور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں عام طور پر سسرال میں کی جاتی ہیں۔ وہ سبھی اس کو اس طرح سنبھالتے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالتا ہے کوئی۔ سلیم کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے پاس بلا سکے۔ سلیم کے جانے کے بعد سائرہ کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ وہیں رہنا چاہتی ہے یا اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے۔ جیسے وہ چاہے وہ ویسے ہی کریں گے، ان کے لیے اس کی خوشی اہم ہے۔ سائرہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہے اور بیچ بیچ میں واپس آ جایا کرے گی۔ میکے میں واپس آ کر اس کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی۔ وہ نارمل ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ دنوں پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ وہ کمزور ہوتی گئی۔ چند دن گزرے تو اس کی صحت ٹھیک ہوتی گئی۔ اس کی ساس اسے ملنے آئی تو وہ اکیلی بیٹھ گئی ان کے پاس اور کہنے لگی، امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب سے گھر آئی ہوں تو میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب سے شادی شروع ہوئی تھی تب سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن یقین کریں کہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ سائرہ کی ساس ایک نیک دل خاتون تھی۔ اس نے کہا، بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کسی قسم کا گلہ نہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں تم پہ کوئی شبہ نہیں ہے، تم جیسے خوش اور صحت مند رہو ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ بہت جلد سلیم نے اسے دبئی بلا لیا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ سے سلیم نے چند دن کی چھٹی لے لی تھی۔ اس کی جاب دبئی میں تھی۔ دبئی میں رہائش بہت مہنگی ہے، اس لیے اس نے عجمان میں فلیٹ لے رکھا تھا۔ زندگی اکثر تبدیل ہو گئی تھی۔ چھٹی کے دن گزر گئے تو سلیم جاب پہ چلا گیا اور وہ فلیٹ میں اکیلی رہ گئی۔ ابھی تک سلیم نے اسے سوائے ناشتے کے کچھ بھی بنانے نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ کھانا باہر سے ہی کھاتے رہے۔ عمارت پہنچنے کے بعد پہلا دن تھا جب وہ اکیلی تھی۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس دن بھی سب ٹھیک تھا۔ سائرہ نے صفائی ستھرائی سے فارغ ہونے کے بعد کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج پہلی دفعہ تھی کہ اس نے گھر پہ کھانا بنانا تھا۔ سلیم کو آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول بہت پسند تھے۔ آج یہی فیصلہ ہوا کہ پہلے کھانا آلو گوشت اور ابلے چاول پکائے جائیں گے۔ دن کو اس نے بس ہلکا پھلکا کھایا تھا۔ اسے زیادہ بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھانے کا یہی تھا کہ سلیم کے ساتھ ہی کھائے گی۔ سلیم نے جو وقت بتایا تھا گھر پہنچنے کا، اس کے مطابق اس نے 2 گھنٹے پہلے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے بہت محبت سے آلو گوشت بنائے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ سلیم کے آنے سے کچھ دیر پہلے چاول ابال لے گی۔ جب وقت تھوڑا رہ گیا تو اس نے چاول نکالے۔ پیکٹ میں بند ہونے کی وجہ سے چاول صاف ستھرے تھے، لیکن پھر دھونا ضروری ہوتا ہے تو اس نے اسٹیل کے گہرے برتن میں ڈال کر چاول دھونا شروع کر دیے۔ سلیم گھر پہنچا تو اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو بڑے پیار سے آواز دی سائرہ کو، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ 2 بیڈ روم کا فلیٹ تھا جس میں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج تھا، جس کی بالکل وسط میں راہداری سامنے موجود کمروں تک جاتی تھی۔ اس نے دوبارہ آواز دی سائرہ، مگر کوئی جواب نہ آیا۔
اس نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور کچھ سامان جو آتے ہوئے لے کر آیا تھا وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سائرہ کو تھام لیا۔ وہ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایک کونے میں ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی۔ سنک میں ایک سٹیل کا برتن پڑا تھا اور پانی مسلسل بہے جا رہا تھا۔ اس برتن میں چاول ابل ابل کر بہتے جا رہے تھے۔ برتن میں تھوڑے سے چاول رہ گئے تھے، باقی پانی میں چکر لگا رہے تھے جبکہ کافی سارے بہہ کر ڈرین میں جا چکے تھے۔ سلیم نے سائرہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اندر لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ لیٹنے کے بعد بھی وہ گردن موڑے مسلسل ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ سلیم نے اسے آوازیں دیں، جھنجھوڑا، بہت کچھ کیا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ صبح سے نہ جانے کب وہ اس کیفیت میں تھی، 3 گھنٹے اسی حالت میں رہی۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بحال ہوتے ہی سلیم کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ نیچے جا کر عمارت کی پچھلی جانب بنے ایرانیوں کے تندور سے روٹیاں لے آیا اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ ایک ہفتہ بالکل نارمل گزرا اور پھر ایک روز اسی طرح سب کچھ ریپیٹ ہوا۔ پھر یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ اب رات کو اکثر یوں ہوتا کہ اچانک ان پر سے کمبل اٹھ جاتا، کبھی کسی بلی کے رونے کی دردناک آواز، کبھی کچھ۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ آوازیں صرف سائرہ کو نہیں، سلیم کو بھی سنائی دیتی تھی۔ ان کی روزمرہ کی زندگی بالکل ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ سائرہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو سلیم نے اسے ہاسپٹل لے جانے کا ارادہ کیا۔ ڈاکٹرز نے پورا چیک اپ کیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔ اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تمام ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ اسے کہا گیا اسے کسی ذہنی ڈاکٹر کو دکھایا جائے، کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ سلیم مایوسی کے عالم میں اسے لے کر ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بڑی عمر کے بزرگ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سر پہ بڑا سا رومال رکھا ہوا تھا جس نے ان کے چہرے کا زیادہ حصہ چھپا رکھا تھا۔ وہ پاس آ کر سلیم سے مخاطب ہوئے کہ برخوردار، برا مت ماننا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سلیم تم اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے گئے تھے کیونکہ یہ بیمار لگ رہی ہے۔ بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بیمار نہیں ہے۔ اس کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے، اس کا علاج یہاں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ہے۔ اسے واپس پاکستان لے جاؤ۔ میں کسی خاص کام سے عمارت آیا ہوا تھا۔ اگلے ہفتے میری واپسی ہے۔ میں اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں، دیر مت کرنا، اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی۔ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرو۔ میں پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، بس مجھے بتا دینا کہ کہاں پہنچنا ہے، میں آ جاؤں گا۔ سلیم کے لیے چھٹی لینا مشکل تھا لیکن کسی نہ کسی طرح چھٹی منظور کروا کر سائرہ کو پاکستان لے جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ لوگ پاکستان گھر پہنچے تو سبھی کو صدمہ ہوا، سائرہ کو دیکھ کر جو اتنے مختصر سے عرصے میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ سلیم نے پہنچنے کے ساتھ ہی اس نمبر پر رابطہ کیا جو بزرگ نے دیا تھا ان کو۔ دوسری تیسری بیل پہ ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان پہنچ چکا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بس چند سوالوں کے جواب دو۔ جی پوچھیں، شادی کو طویل عرصہ ہو گیا یا ابھی ہوئی ہے؟ جی چند مہینے ہو گئے ہیں۔ کہ شادی سے پہلے کوئی ایسا عجیب و غریب مسئلہ تھا یا شادی کے بعد شروع ہوا؟ جی شادی سے پہلے سے ہی ہے لیکن شادی کے بعد شدید ہو گیا۔
تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ لڑکی کے میکے میں یا اپنے گھر میں؟ جی میں اپنے گھر میں ہوں۔ پھر لڑکی کو لے کر اس کے میکے روانہ ہو جاؤ، مجھے بتا دو، میں بھی سیدھا وہیں پہنچوں گا۔ جی بہتر، پتہ نوٹ کر لیں، ہم صبح چلے جائیں گے۔ سائرہ کو دیکھ کر میکے میں بھی سب افسردہ ہو گئے، لیکن سلیم کے بابا جی کے بارے میں بتاتے یہ سب کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ 2 دن بعد بابا جی بھی پہنچ گئے۔ بابا نے کسی سے بھی فالتو بات نہ کی اور کہا کہ انہیں سارا گھر دیکھنا ہے، نیچے سے لے کر اوپر چھت تک، انہیں ہر جگہ دکھا دی گئی۔ بابا جی کہنے لگے کہ کوئی جگہ رہتی ہے جو میری نظر سے اوجھل رہی ہو، نیچے سے لے کر اوپر چھت تک وہ جگہ نہیں جو میری مطلوبہ ہو۔ سائرہ کی والدہ کہنے لگیں کہ پچھلے کمرے کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو اسٹور کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اب چند سال ہوئے تو اس پر لکڑی کی شیٹ رکھ کر وہاں پہ بڑا بیڈ رکھ دیا گیا، جس سے وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ بابا نے کہا کہ وہاں لے چلو۔ ان کو وہاں لے جایا گیا۔ نیچے روشنی نہیں تھی، ایمرجنسی لائٹس موجود تھیں۔ بابا اور سلیم نیچے اتر گئے۔ نیچے پہنچتے ہی بابا نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ بابا نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود تہہ خانے میں ہی رک گئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اگربتیوں کا اور ایک بڑی بوتل پانی کی منگوا لی۔ نیچے وہ 2 یا 3 گھنٹے وہاں اکیلے کچھ پڑھائی کرتے رہے اور پھر سلیم سے کہا کہ وہ سائرہ کو لے کر نیچے آ جائے۔ وہ نیچے پہنچے تو بابا نے اگربتیوں پہ لگا مسالہ اتار کر ایک کاغذ پہ جمع کیا۔ وہ مسالہ انہوں نے پانی والی بوتل میں ڈال کر کھول دیا۔ وہ سارا وقت پڑھائی کر کے پانی اور اس کے خوشبودار مسالے پر دم کرتے رہے۔ انہوں نے سائرہ سے کہا کہ وہ پانی کی بوتل لے کر مشرقی دیوار کے نیچے بنے اس چھوٹے سے خانے میں چلی جائے جہاں کا ذکر ہوا تھا، اور ہر طرف اس پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ سائرہ کی ہمت نہیں تھی بالکل بھی ایسا کرنے کی، لیکن سلیم اور بابا جی اس خانے کے دونوں کناروں پہ جھک کر بیٹھ گئے اور اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پانی لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا تو ہر طرف سے تیز روشنیاں نکل کر سیڑھیوں کے راستے اوپر کی طرف جاتی نظر آنے لگیں۔ تہہ خانے میں جہاں گھٹن کا ماحول تھا وہاں اسی طرح تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے جہانگیر کے مقبرے پر چل پڑی تھی۔ سائرہ پانی چھڑکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی اور چند لمحوں میں ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ فضا میں پانی میں گھلی اگربتیوں کی خوشبو بھی پھیل گئی۔ بابا جی مسلسل سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ پانی ختم ہوتے ہی روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ بابا جی کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی بس، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ بابا نے ہولے سے آواز دی کہ رو مت، یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ اچانک ہی سائرہ اور سلیم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس خانے سے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ سائرہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں حیرت زدہ ہو گئے۔ بابا جی نے کہا کہ بس اب اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب وہ وہاں سے چلا جائے اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہے۔ وہ بیان کرتا ہوا مغربی دیوار کے پاس جا کر باہر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سائرہ کی طرف نمناک آنکھوں سے دیکھا اور غائب ہو گیا۔ بابا جی ان کو لے کر باہر آ گئے۔ سائرہ اس سارے معاملے میں خوفزدہ ہونے کے باوجود ایک دم تر و تازہ اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی سے پوچھا گیا کہ کیا راز تھا اس میں، وہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بابا جی کہنے لگے، ہماری بچی خوش قسمت ہے کہ میری نظر اس پر پڑ گئی۔ مجھے ایسے ہی کسی مقصد کے لیے وہاں بلایا گیا۔
اس بچی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ آج سے بھی مسائل چل رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ مجھے تبھی پتہ چلنا تھا جہاں یہ اس کے ساتھ یہ سب سے پہلے شروع ہوا تھا۔ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو یہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھ لی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اسی جگہ پہ رہتا تھا۔ ان کی عمریں ہماری طرح نہیں بڑھتی۔ یہ 2 سال تک بچپن سے لڑکپن تک سفر کرتے ہیں۔ یہ کسی وقت پرانے قبرستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، پھر یہاں یہ گھر بن گئے۔ یہ گھر بنا تو انہوں نے اس تہہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ان کو رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سارا خاندان اسی تہہ خانے میں رہتا تھا۔ جب سائرہ یہاں پہ اندر گھس کر چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب یہ سائرہ پہ عاشق ہو گئے۔ ان جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے ایک خاص محلول کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بوتل میں تھا، جو سائرہ نے کھول دی۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بدبو ان کو خوراک بھی ہوتی ہے۔ ایسی بدبو کی وجہ سے کوئی ان کی رہائش تک نہیں جاتا۔ سائرہ کے ایسے کرنے سے ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ سبھی یہاں سے چلے گئے اور جن ویرانیوں میں ان کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے ان کے پاس چلے گئے، لیکن یہ سائرہ کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو تہہ خانے کی اسی تنگ جگہ سے انسیت تھی جہاں اس نے سائرہ کو دیکھا تھا۔ یہ روزانہ چھت پہ جاتا جہاں سائرہ شام کو جاتی۔ یہ سامنے چھت پہ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ جب سائرہ نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اس تہہ خانے میں گھس جاتا۔ جب سائرہ کی شادی شروع ہوئی تو اسے یہ پریشانی ہو گئی کہ سائرہ دور چلی جائے گی اور کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سائرہ یہاں سے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی چلا گیا اور سسرال میں اس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو درخت ہے وہاں رہنے لگا۔ جب یہ چلی گئی تھی ہنی مون ٹرپ پہ تو یہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ اب یہ یہاں سے اپنے خاندان میں چلا گیا ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ سائرہ کو کبھی تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے۔ سلیم نے چونک کر پوچھا کہ وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ صرف خواب میں آ کر سائرہ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ بابا جی کے علاج کے بعد اب سب کی زندگی میں سکون آ گیا۔ سائرہ 2 ہفتوں میں ہی پہلے کی طرح صحت مند اور پیاری ہو گئی اور دونوں میاں بیوی واپس امارات آ گئے۔ سائرہ بالکل مطمئن ہو چکی ہے اور بہادر بھی۔ آج سلیم کمپنی کے کسی کام سے 2 دن کے لیے ابو ظبی گیا۔ سائرہ آج اکیلی تھی گھر میں، وہ بالکل بے خوف تھی۔ رات کے ٹی وی لاؤنج میں کافی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی۔ اب نیند کے غلبے سے وہ کمرے میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پہ سکون اور اطمینان کی وجہ سے ایک مسکراہٹ تھی۔ لیٹ کر بیڈ کی سائڈ پہ لگے بٹن کو دبا کر لائٹ آف کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اسے بالکل اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر تمام واقعات کی فلم چل رہی تھی۔ اچانک اسے تھوڑی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، لیکن سامنے والی دیوار پہ 2 بڑی بڑی آنکھیں اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ سائرہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ میں تو خواب دیکھ رہی تھی۔ اب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ملنگ سائرہ کے خواب میں آ جاتا ہے، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ اس پر حاوی ہو سکتا ہے۔